بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل سے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تلاوت کی گئی. تلاوت کردہ آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا تعارف پیش فرمایا کہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا. اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا نزول قرآن کا. اس کے الگ الگ مقاصد ہیں قرآن مجید میں، لیکن خصوصاً اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس مخصوص نہیں بلکہ جتنے انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر قیامت تک پیدا ہوگے، ہر انسان کے لیے اگر ہدایت کی اگر کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت کے اگر کوئی راہ اور سبیل ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن ہی راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، کوئی بھی انسان کی کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہدی للناس کہا تو اسی کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن مجید کے نزول کی دوسری جو غرض و غایت ہیں، پہلی اللہ رب العالمین نے بنیادی جو چیز بیان فرمایا کہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور دوسری غرض جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بینات میں سے ہیں اور والفرقان، اور حق اور باطل کے اندر فرق کر کے رکھ دینے والی کتاب ہیں. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، اب تم میں سے جو شخص بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تب اس کی دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد فلیصم، وہ کیا کریں؟ روزے رکھنے کا اہتمام کریں. آگے اللہ رب العالمین نے رخصتی پہلو کو بیان فرمایا ومن کان منکم مریضا، اور اگر کوئی تم میں سے کوئی مریض ہو او علی سفر، یا پھر مسافر کے اس میں مسافر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی جو میعاد ہیں اور روزوں کی جو قضا ہیں فعدۃ من ایام اخر، تو بعد کے دنوں میں وہ جو روزے قضا ہو چکے ہیں اس کی قضا کر لیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی اپنے روزوں کو باقی دنوں میں پورا کریں. اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنانے کے ذریعے سے اور ہدایات میں سے روشنی دے کر اور ساتھ ہی ساتھ فرقان بنا کر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا اور روزے رکھنے کا التزام اس لیے کروا رہے ہیں. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے آپ لوگوں سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں، آسانی کرنا چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر ایام جو ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں
اس کی وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ ہم اس کی تکمیل کریں، یعنی پورے 30 دن کے روزوں کو رکھیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، یہ سارے اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کریں۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس حکم کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت فرمائی ہے، فرمایا عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین اور محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل سے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے صرف اجمالی تشریحات آپ کے سامنے پیش کی۔ ویسے اگر قرآن مجید کے نزول کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان فرما دیا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی بات فرمائی دی تو ساتھ ہی ساتھ ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیوں فرمایا؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور صرف تمہیں پر نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امم سابقہ گزری ہیں اس پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی صفت انسان کے اندر کیوں پیدا کی جا رہی ہیں؟ تقوی کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک انسان جب تک کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں نہیں بٹھائے گا، اللہ رب العالمین سے ڈر کر اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اس وقت تک وہ قرآن مجید کی ہدایات کو نہیں حاصل کر سکتا، قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ وہ قرآن مجید سے براہ راست اللہ کا تقوی اگر کسی کے اندر نہ ہو تو اس سے کیا امید کی جا سکتی کہ وہ خیر کا کام کرے گا؟ اس لیے تقوی کی صفت اس کے اندر پیدا کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے، ان کی رہبری کرتا ہے جو لوگ متقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس نزول قرآن کے مقصد کے بعد میں اگر انسان سوچے کہ آج امت مسلمہ کا نزول قرآن کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکر ہونے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ استقبال رمضان کے عنوان سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے علماء اعظام کی الگ الگ محنتوں کے ذریعے سے اہل علم لوگ، اور خصوصاً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امت میں بڑی بیداری پائی جا رہی ہے۔ استقبال رمضان کے عنوان سے الگ الگ پروگرامات کیے جاتے ہیں، الگ الگ چیزیں جو سمجھ لیے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے بیدار کرنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ کیوں آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو یوں سمجھ لیے کہ خدا پرستی کے لیے تیار کر لیں، ہم اپنی مکمل زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ جہاں تک روزے کی بات ہے تو روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص بھی روزے رکھیں گا رمضان کے اندر ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ میں یہ وعدہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ما قبل میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں اس سے سرزد ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے اس کو معاف فرما دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلوں گا، اور ایک حدیث میں کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلا ہوں۔ یعنی جس شخص کو روزے کے ذریعے سے اگر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا نیک بخت آدمی، دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب آدمی۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مائیں ہماری کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کو لے کر تو ایسا معمول تھا کہ شعبان المبارک، شعبان المعظم کے اندر ہی اللہ کے رسول ایسے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، کبھی روزے رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ پورے مہینے کے آپ روزے رکھیں گے،
لیکن کبھی آپ روزے رکھنا ترک فرما دے تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے بعد روزے ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو اعتدال کی دعوت دی۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیر کا روزہ رکھنے کی روایت ہم کو ملتی ہے، جمعرات کا روزہ رکھنے کی ہم کو روایت ملتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ایام 20 کے بھی روزوں کا التزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی قمری تاریخ 13، 14، 15 کو اللہ کے رسول ہم روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی ہدایت ہے۔ اس لیے کہ روزے رکھنے کے ذریعے سے انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا تقوی انسان کے آئے گا تو انسان براہ راست قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکیں گا، اور جب وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں گا تو پھر اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اور قرآن مجید، نزول قرآن کا اس کو مقصد معلوم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جہاں پر بات ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ خیرکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن مجید کا علم سیکھیں اور لوگوں کو اس کو سکھائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک عمومی ماحول نیکیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ انسان جتنے زیادہ مگن کے ساتھ میں چاہے، ہر طرف نیکی کا ماحول ہوتا ہے، آسانی سے قرآن مجید سیکھ بھی سکتا ہے اور لوگوں کو سکھا بھی سکتا ہے۔ امت مسلمہ میں تصحیح قرآن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کا معمول یہ ہے کہ عجیب عجیب چیزوں میں ان کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنی چھوٹی سی نظروں سے دیکھیں تو امت مسلمہ کا اکثر وقت صرف اور صرف موبائل کی نظر ہو چکا ہے، موبائل کی نظر۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کم از کم جتنا ہر روز اخبار نویسی ہوتی ہیں یا پھر موبائل کے الگ الگ ایپس کے لیے ہمارا وقت اگر صرف ہو رہا ہے، اگر ہم اس میں سے کم اگر 10 سے 20% اگر تھوڑا سا وقت کا حصہ اگر قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں اگر لگائیں، قرآن مجید کی تصحیح کے اندر لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو اگر درست کریں اور قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم میں اگر غور و فکر اور تدبر سے اگر کام لیں تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت پر اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے ایک حرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پڑھا تو فلہ عشر امثالیہ، اس کو 10 نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں تو ملے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف بھی ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، جب بھی کوئی سیزن آتا ہے تو ہر ایک تاجر ہے تو اپنے سیزن کے آنے سے پہلے وہ سیزن سے کس طریقے سے پوری طرح سے فائدہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک شخص کیا کرتا ہے، الگ الگ رستوں کے گاڑے لگ جاتے ہیں، کہیں پہ تو شربت کے گاڑے لگ جاتے ہیں راستوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت پڑیں گی اور اس سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہماری نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ رمضان مبارک کو نیکیوں کے باہر لے کر آ رہا ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے پہلے ہی سے منصوبہ بند طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہاں تک ہم کو ملتا کہ اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو شعبان رجب میں اور شعبان میں برکت دیجیے اور بلغنا الی رمضان، ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہاں بھی ملتا کہ اللہ کے رسول شعبان کی تاریخوں کو آپ شمار فرمایا کرتے تھے تاکہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات پیش کرنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کو قمری تاریخ کا علم بھی نہیں ہوتا، اور رہا جب رؤیت ہلال کا معاملہ آتا ہے تو پھر ادھر ادھر عجیب عجیب طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کو خصوصاً یہ شعبان ہی کے مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا کیا خطابات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری تاریخوں میں فرمائے ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اہل علم سے سیکھیں، علماء کرام سے جانیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شعبان المعظم کے اندر کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات اور معمولات یہ شعبان کے اندر کیا تھیں، ہم اس کو جانیں اور جان کر اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان کا مہینہ یہ بہت یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے، کب زندگی ختم ہو جائے گی ہم نہیں بتا سکتے۔ آج زندگی ہے اور کل بھی ختم ہو سکتی، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ کب تک اس کی زندگی باقی۔
ہر ایک زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم اس کو قیمتی جانیں، اور خاص طور سے رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس سے مکمل طور پر فیض یاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں، اس میں پڑھیں اور اس کی تلاوت کو درست کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کی معانی اور مفاہیم کو پڑھیں۔ اور ہم یہ بات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پورے انسانوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ علماء کرام نے شب و روز ایک کر کے اتنی زیادہ جاں فشانی کے ساتھ قرآن مجید کی تراجم کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ کتنی محنت لگی ہوگی اس کے لیے، کیوں جمع کیا؟ ہم سارے انسانوں سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہر ایک انسان کے پڑھنے کی کتاب ہے، صرف خالی علم والوں کی نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو ترجمہ کرنا ہے تو اس کو ضرور 12 علوم پڑھنا چاہیے، اور 12 علوم پڑھے سوا بیجا کدھر بھی کوئی چیز نہیں پیش کرنا چاہیے۔ 12 علوم پڑھنے کے بعد وہ ترجمہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ترجمہ پڑھنا چاہے تو ایک عام آدمی جس کو اردو آتی ہے وہ بھی ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ علماء کرام نے جو تراجم تحریر فرمائے ہیں، ہم خود اپنے دل کی آنکھوں سے ان تراجم کو پڑھیں۔ جس کسی تفسیر سے پڑھنا جس کے لیے شرح صدر کا باعث ہو تو وہ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اس میں علماء کرام نے آپ کے لیے ترجمے لکھے ہیں، ماتحت اس کی تشریحات ہیں، اور الگ الگ مسائل بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم ہر ایک تفسیر کو پڑھیں، جو تفسیر ہم کو زیادہ موضوع معلوم ہوتی ہے ہم اس تفسیر کو اٹھائیں، اس میں پڑھیں، غور و فکر کریں۔ زندگی میں یاد رکھیے کہ آپ کو بہت زیادہ روحانیت حاصل ہوں گی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ ہم اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بات پڑھنے تک محدود نہیں رہتی۔ جب انسان کچھ احکامات پڑھتا ہے تو پہلے اس کے اپنے زندگی میں اس کو لائیں، اور اپنے کردار کے ذریعے سے سارے انسانوں تک اللہ کی دعوت کو پہنچائیں کہ اگر کسی کو جاننا ہو کہ اسلامی تجارت کیسی ہوتی ہے تو ایک مومنانہ زندگی اس کی تجارت کے ذریعے سے لوگوں نے پہچان لینا چاہیے۔ ملک شام میں اسلام کیسے پہنچا؟ آپ کو معلوم، تجارت کے راستے سے پہنچا۔ ہر انسان اگر اپنی تجارت کو درست کر لے، ہر انسان اگر اپنی یہ سمجھ لے کہ زندگی کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو غیر اسلامی طریقے پر ہو رہا ہے، اگر اس کو اسلامی طریقے سے ادا کریں تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمارے کردار کے ذریعے سے سارے انسانوں کو رہنمائی ملے گی، سب کو فائدہ ہوگا، اور ہم ایک نفع بخش چیز بن جائیں گے انسانوں کے لیے۔ اس لیے میرے سامعین اور خصوصاً ناظرین، جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے الگ الگ قرآن مجید کی آیت شریف اور حدیث شریف کا خلاصہ اور اجمالاً تذکرہ کیا ہو، ہم سب لوگ اس کو پڑھیں، اور دعوت دین جو میڈیا جو چینل ہیں اس کے ذریعے سے جو خیر پھیلایا جا رہا ہے ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ خصوصاً جتنا زیادہ خیر کے کاموں میں ہمارا تعاون ہو سکتا ہے تو تعاونوا علی البر والتقوی کی ہم تصویر بن جائیں، اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے دین کو اور خیر کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، پروردگار آج ہی دعوت دین میڈیا کی جانب سے جو مختصر سی خدمت کا ہم کو موقع ملا، اللہ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیں۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں پروردگار سبھی لوگوں کی خصوصاً مخلصین کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ہم سب کی دعاؤں کو، اور آج کی اس تذکیر کے اندر جتنے خیر کے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ تمام ہی ناظرین کو پروردگار اس کو سن کر سمجھ کر اس پر مزید غور و فکر کے بعد اس کے بہتر پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر میرے زبان سے ایسے کچھ کلمات نکل چکے ہو جس سے ہمارا فائدہ نہ ہو تو پروردگار عالم ان کلمات شر سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔